اب بھی پاکستان کے بہت سے دیہات اور گاؤں ایسے ہیں جہاں لڑکیوں کے لیے اسکول نہیں ہیں۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے کہ ہمارے گاؤں میں بھی لڑکیوں کا الگ اسکول نہ تھا، لہٰذا مجھے تعلیم کی خاطر اسی واحد اسکول میں داخلہ لینا پڑا جس میں گاؤں کے لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ میں ایک غریب گھر کی لڑکی تھی، باپ پٹواری تھا، ہم 4 بہن بھائی تھے، نوید مجھ سے بڑا اور باقی 2 چھوٹے تھے۔ ان دنوں میری عمر 15 برس تھی۔ ہماری کلاس میں ایک لڑکا طارق پڑھتا تھا جو بہت خوبصورت اور اچھے قد کاٹ کا مالک تھا۔ وہ کلاس کا سب سے طاقتور لڑکا تھا، اسی لیے سب لڑکے اس سے ڈرتے تھے۔ وہ پہلوانی کرتا تھا اور کبڈی کا بھی بہت شوقین تھا۔ زمینداری اوسط درجے کی تھی، تاہم اس کے گھر میں کافی خوشحالی تھی۔ لڑکوں کا لڑکیوں میں دلچسپی لینا ایک قدرتی امر ہے۔ ہمارے اسکول میں بھی چپکے چپکے کچھ لڑکے اور لڑکیوں کی دوستیاں چل رہی تھیں، لیکن مجھے یہ معاملات پسند نہیں تھے۔ میں ایسی باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنی پڑھائی پر دھیان دینا زیادہ پسند کرتی تھی۔ یوں میرے لیے دیے رہنے کی عادت نے سب کو مجبور کر دیا کہ وہ مجھ سے احترام کے ساتھ پیش آئیں۔ زیادہ تر لڑکے مجھ سے مخاطب ہی نہیں ہوتے تھے اور جو بات بھی کرتے تو عزت سے کرتے تھے۔ جب میں 8ویں میں تھی تو ہمارے اسکول میں 2 لڑکوں نے داخلہ لیا، ایک نمبردار کا بیٹا اور دوسرا اس کا کزن تھا۔ پہلے یہ شہر میں اپنے رشتہ داروں کے گھر رہتے تھے، وہاں اسکول میں داخل ہوئے، لیکن پھر شہر چھوڑ کر واپس گاؤں آ گئے۔ نمبردار کے بیٹے کا نام اقبال اور اس کے کزن کا نام اسلم تھا۔ انہوں نے آتے ہی کلاس کا ماحول خراب کر دیا۔ لڑکیوں کو چھیڑنا، تنگ کرنا ان کا محبوب مشغلہ ٹھہرا۔ جن لڑکیوں کے باپ امیر اور بااثر تھے ان سے یہ ذرا دبتے تھے، مگر غریب لڑکیوں کے پیچھے پڑ جاتے تھے۔ ایسا انہوں نے میرے ساتھ بھی کیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ لڑکی الگ تھلگ رہتی ہے، کسی سے بات چیت کرتی ہے اور نہ واسطہ رکھتی ہے، تو انہوں نے مجھے اپنے مذاق کا نشانہ بنا لیا، جس کی وجہ سے میں تنگ پڑ جاتی اور کبھی روحانسی ہو جاتی۔ ان دونوں کے اس رویے سے ہماری کلاس کے کچھ لڑکوں کو جو میری عزت کرتے تھے بہت تکلیف پہنچی۔ یہ عادل، سلمان اور طارق تھے، کیونکہ یہ اچھے اور سنجیدہ لڑکے تھے۔ انہوں نے اقبال اور اسلم کو سمجھایا کہ وہ اپنے کام سے کام رکھیں اور کسی لڑکی کو تنگ نہ کریں۔ اس پر ان دونوں نے جواب دیا کہ تم کیا بگاڑ لو گے ہمارا؟ طارق نے کہا، ہم اسکول کے ہیڈ ماسٹر سے تمہاری شکایت کر دیں گے۔ وہ بولے، کر دو شکایت، اگر اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے ہمیں کچھ کہا تو ہم ان کا تبادلہ کرا دیں گے۔ اسلم کیونکہ تھانے دار کا بیٹا تھا، وہ زیادہ اکڑ میں رہتا تھا اور کوئی اس کے منہ نہیں لگتا تھا۔ لڑکیاں اسی لیے بھی اس کی شکایت نہیں کرتی تھیں کہ والدین کہیں لڑکیوں پر تعلیم کے دروازے بند نہ کر دیں۔ جب اسلم اور اقبال نے مجھے تنگ کرنا بند نہ کیا تو میں نے سوچا کہ اسکول آنا ہی چھوڑ دوں۔ پھر سوچا کہ 9ویں کلاس تک پہنچ چکی ہوں، میٹرک میں صرف 1 سال باقی ہے، ناحق میری منزل کھوٹی ہوگی، نقصان تو میرا ہی ہوگا۔ یہ سوچ کر ابو کو بھی کچھ نہ کہہ سکی، بس ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ میں اپنی تعلیم ہر حال میں مکمل کرنا چاہتی تھی۔ انہی پریشانیوں میں میرے سالانہ پرچے بھی خراب ہو گئے۔ میں ہمیشہ اچھے نمبر لاتی تھی اور اب ذہنی الجھن کا شکار تھی کہ کسی سے ذکر بھی نہ کر سکتی تھی۔ جب اقبال اور اسلم نے دیکھا کہ یہ کسی صورت ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتی تو انہوں نے منصوبہ بندی کی کہ جب چھٹی کے بعد یہ گھر جا رہی ہوگی تو ہم اس کو اغوا کر لیں گے۔ جو شخص اقبال کے والد کی جیپ چلاتا تھا، اس کی بیٹی میری سہیلی تھی۔ اس نے چپکے سے مجھے اس سے آگاہ کر دیا کہ تم آج اسکول مت جانا، کیونکہ ان لڑکوں نے ایسا پلان بنایا ہے۔ میں اسکول نہ گئی، مگر کب تک؟ جب میں بہت چھٹیاں کرنے لگی تو طارق ہمارے گھر آیا، کیونکہ وہ میرے بھائی سے سلام دعا رکھتا تھا۔ اس نے مجھے بلا کر پوچھا کہ تم آج کل اسکول کیوں نہیں آ رہی ہو؟ پہلے تو میں نے اس کو کچھ نہیں بتایا، پھر جب اس نے اصرار کیا تو میں رونے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ بھائی کو پتہ نہ چلے۔ میں نے طارق سے استدعا کی کہ بھائی کو کچھ نہ بتانا۔ دینوں ڈرائیور کی بیٹی رابعہ نے مجھے بتایا کہ یہ دونوں لڑکے مجھے راستے سے اغوا کرنا چاہتے ہیں، اس ڈر کی وجہ سے اسکول نہیں آ رہی۔ طارق کہنے لگا، تم ڈرو نہیں، فکر نہ کرو اور بے دھڑک اسکول آؤ، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اس کے ڈھارس بنانے پر میں اگلے دن اسکول گئی۔ اسلم اور اقبال کا ارادہ طارق کے دوستوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ یہ رخسانہ کو راستے سے اٹھا کر کسی دوسرے گاؤں لے جانے والے ہیں۔ وہ سب اندرونی طور پر آپس میں ایک ہو گئے اور انہوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ ان دونوں کا یہ منصوبہ کسی طور کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اگلے دن جب چھٹی ہوئی تو وہ گھر کو چل پڑے۔ میں آگے جا رہی تھی اور طارق کا گروپ کچھ پیچھے چل رہا تھا۔
جب سنسان موڑ آیا تو اسلم اور اقبال کے ڈرائیور نے ان کے حکم سے جیپ لا کر میرے آگے روکی۔ اتنے میں بچانے والے لڑکے بھی دوڑ کر آ گئے اور انہوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا اور دو لڑکوں نے اپنے ساتھ لے کر مجھے گھر پہنچا دیا۔ باقی اسلم اور اقبال کے ساتھ لڑائی میں مشغول ہو گئے اور ان دونوں کی خوب پٹائی لگا دی۔ اس لڑائی میں طارق اور اس کے دوست پیش پیش تھے۔ مار کھا کر اس وقت تو اقبال اور اسلم چلے گئے، مگر پھر انہوں نے طارق کو دھمکی دی کہ ہم تم کو قتل کر دیں گے۔ لڑکوں کے والدین نے نمبردار کو بتایا کہ تمہارے بیٹے اور بھتیجے نے لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے اور اب ہمارے لڑکے کو قتل کرنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ نمبردار شریف آدمی تھا، البتہ اسلم کا باپ جو پولیس میں تھا وہ کچھ ٹھیک نہ تھا، اس نے قتل بھی کیا ہوا تھا۔ بہرحال نمبردار نے تسلی دی کہ آپ لوگ آرام سے گھر جائیں، میں ذمہ دار ہوں، ایسا کچھ نہ ہوگا۔ گاؤں کی ہر لڑکی ہماری بیٹی ہے، اس کی عزت کی حفاظت میرا فرض ہے۔ اس نے اپنے لڑکوں کی سرزنش کی اور دونوں کو واپس شہر بھجوا دیا کہ نہ یہ گاؤں میں رہیں گے اور نہ مشکلات پیدا کریں گے۔ اس دن سے مجھے طارق سے محبت ہو گئی، کیونکہ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میری عزت کی حفاظت کی تھی اور اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی۔ اب میں اسکول جاتی تو اس کے تصور میں کھوئی رہتی اور سوچتی کہ یہ کتنا دلیر لڑکا ہے جس نے برے لڑکے سے دشمنی مول لے لی ہے۔ میٹرک کے سالانہ امتحان نزدیک آ چکے تھے۔ دل بہت پریشان تھا کیونکہ میٹرک کے بعد ہم جدا ہونے والے تھے۔ اس کے بعد نہ میں طارق سے مل سکتی تھی اور نہ وہ مجھ سے۔ اسی پریشانی میں دن رات گزرنے لگے، یہاں تک کہ امتحان کا سلسلہ بھی ختم ہوا اور پھر ہم سکول نہ گئے۔ اب طارق کبھی کبھی گاؤں میں نظر آ جاتا تو اس کی ایک جھلک دیکھ لیتی، مگر اس سے بات کرنے کو ترسنے لگی۔ دل سے مجبور ہو کر اس کی بہن سے دوستی کر لی اور اسی بہانے ان کے گھر جانے لگی۔ طارق سمجھ گیا کہ میں اس کی ایک جھلک دیکھنے آتی ہوں۔ وہ ایک محتاط لڑکا تھا، نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے بدنام ہو یا اس کی وجہ سے میں بدنام ہو جاؤں۔ جب میں روز ادھر جانے لگی تو ایک روز موقع پا کر طارق نے کہا کہ تم روز میرے گھر مت آیا کرو، اس طرح تم بدنام ہو جاؤ گی اور میں بھی۔ ذرا سا تو ہمارا گاؤں ہے، اگر ایسی باتیں پھیل گئی تو مجھ سے زیادہ نقصان تمہارا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں رونے لگی، کیونکہ یہ بات اس نے بہت سنجیدگی سے کہی تھی۔ مجھے روتا پا کر اس کے دل میں رحم جا گیا۔ اس نے کہا آخر تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ تم ایک بار مجھ سے کھیت میں مل لیا کرو تو پھر میں تمہارے گھر نہیں آؤں گی۔ اس نے حامی بھر لی۔ اگلے دن شام کو وہ کھیت میں آیا اور مغرب تک ہم نے باتیں کی۔ اس نے کہا کہ میں تم سے شادی کرتا رخسانہ اگر ہماری ذات ایک ہوتی، کیونکہ میرے والدین غیر ذات کی لڑکی کو بہو بنانے سے انکار کرتے ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ اگر محبت میں خلوص ہو تو اللہ دعائیں سن لیتا ہے، ہم دعائیں کریں گے نا تو اللہ پاک ہمارا ملاپ کرا دیں گے۔ جب ہم پھر دوسری بار کھیت میں ملے تو کسی آدمی نے ہماری باتیں سنی۔ طارق نے مجھ کو کہا کہ تم دوسرے راستے سے نکل کر گھر جاؤ اور اپنا چہرہ چادر سے ڈھک لو تاکہ کوئی تم کو پہچان نہ سکے، اور وہ خود اس آدمی سے بات کرنے چلا گیا جو نزدیک ہی کھڑا ہماری باتیں سن رہا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ دوڑتی ہوئی گھر پہنچ گئی، لیکن گھر پر اب مجھے چین نہ تھا۔ جاننا چاہتی تھی کہ وہ کون شخص تھا جس نے میری اور طارق کی باتیں سنی ہیں، کیا خبر میرے والد کو آ کر بتا دے۔ اسی خوف نے رات بھر مجھے سونے نہ دیا۔ اگلے دن میں رابعہ سے ملنے کا بہانہ کر کے طارق کے گھر چلی گئی۔ اب یہ اتفاق کہ گھر پر رابعہ اور اس کی ماں نہیں تھی اور طارق گھر میں اکیلا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے تم کو منع کیا تھا گھر مت آنا، پھر تم کیوں آ گئی ہو؟ مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ گاؤں کے کسی آدمی نے ہماری باتیں سنی ہیں۔ اس نے کہا فکر نہ کرو، وہ سر ندیم تھا، وہ میرا دوست ہے، کسی کو کچھ نہ بتائے گا۔ اب تم سکون سے رہو اور گھر جاؤ۔ مگر میں گھر نہ گئی، اس کے پاس بیٹھ گئی، کیونکہ میرا دل اس کے پاس سے اٹھنے کو نہیں چاہتا تھا۔ تنہائی ایک طاقت ہے جو دو دلوں کو قابو کر سکتی ہے۔ جس لمحے وہ ڈر کر مجھے آنے سے منع کرتا تھا وہ مجھ سے گریزا تھا۔ آج تنہائی نے وہی موقع فراہم کر دیا تھا۔ جب اس کے کہنے پر میں نہ گئی تو پھر کمزور لمحات نے ہم دونوں کو جکڑ لیا اور ہمارے اچھے ارادوں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ تنہائی کے وار سے پریشان او ازردہ طارق نے کہا اب تم نے محبت کے نام پر سب کچھ گوا دیا، اس لیے بزرگ ایسی باتوں سے منع کرتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہوا۔ دیکھو میں تم کو اس لیے منع کرتا تھا، اب نقصان تمہارا ہی ہوا نا، کیونکہ خسارے میں عورت زیادہ رہتی ہے۔ میں پریشان اور چپ سی تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ خسارہ واقعی ہو جائے گا اور جذبات کے ہاتھوں ہم محبت کے پاکیزہ چہرے کو میلا کر بیٹھیں گے۔ خیر اب کیا ہو سکتا تھا سوائے پچھتانے کے؟ کاش میں طارق کا کہا مان لیتی اور تنہائی میں اس کے پاس نہ بیٹھتی تھی، تو ہم ایک بڑے گناہ عظیم سے بچ جاتے۔
جب آدم و حوا سے خطا ہوئی تو انہیں بھی سزا وار سمجھا گیا اور جنت سے نکال دیا گیا۔ ہم بھی اسی بابا آدم کی اولاد تھے اور خطا کی سزا تو لازم ہوتی ہے۔ دل میں خوف بیٹھ گیا کہ اب سزا ضرور ملے گی اور خدا جانے کتنی کڑی ہوگی۔ دن رات میری اسی پریشانی میں بیت رہے تھے کہ اچانک پتہ چلا کہ والد صاحب کا تبادلہ ہو گیا ہے۔ اب ہمیں یہ گاؤں چھوڑ کر جانا تھا۔ اس خبر نے اور بھی میرے ہوش اڑا دیے۔ والد صاحب کو وہ جگہ پسند آئی تو انہوں نے وہاں قطع زمین خریدی اور ہم لوگ وہاں آ بسے۔ اب میں اور بھی زیادہ پریشان تھی کیونکہ طارق کے گاؤں سے بہت دور ہو گئی تھی۔ وہ بھی میرے لیے ضرور پریشان ہوتا ہوگا۔ اسی لیے وہ ایک دن خلاف توقع میرے بھائی سے ملنے کے بہانے ہمارے گھر آ گیا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر خوشی سے میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ گھر پر ابو اور بھائی دونوں موجود نہیں تھے۔ میں دوڑ کر چائے بنانے لگی۔ اتنی میں امی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور گاؤں والوں کی خیر خیریت پوچھنے لگی۔ دوپہر کو بھائی اور ابو ملتان سے آ گئے۔ طارق سے اچھی طرح ملے، کھانا ساتھ کھلایا اور بتایا کہ ہم ملتان نوید اور رخسانہ کی منگنیاں کرنے گئے تھے۔ اگلے 2 ماہ میں ان کی شادی کر دیں گے۔ یہ سن کر طارق بجھ گیا مگر اس نے اپنے رد عمل ظاہر نہ کیا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میری منگنی ابا ملتان کے ایک واقف گھرانے میں کر آئے ہیں تو دکھ سے نیم جان ہو گئی۔ میں نے طارق کو خط لکھا کہ میں اب آپ سے شادی کروں گی اور آپ کے سوا کسی سے بیاہ نہیں کر سکتی۔ آپ آ کر مجھے لے جائیے۔ میں نے اپنی سہیلی کا پتہ تحریر کیا تھا کہ جواب اس پتے پر لکھیں۔ وہ ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ میں نے اس کو اپنے راز میں شریک کر لیا تھا۔ طارق نے خط کا جواب میرے تحریر کردہ پتے پر دیا جس میں اس نے مجھے سمجھایا تھا کہ اپنے والدین کی رضا میں راضی رہو اور جہاں وہ چاہتے ہیں وہاں شادی کر لو۔ والدین کو ناراض مت کرو۔ میں اس طرح تم کو بھگا کر لے جانا ٹھیک نہیں سمجھتا۔ یوں بھی میرے والدین تم کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ اس کا خط پڑھ کر مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ سمجھ گئی کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا اور جان چھڑا رہا ہے۔ دل طارق سے سخت ناراض ہوا۔ شادی کے دن قریب آ گئے تو میرا بھائی گاؤں گیا اور جن جن لوگوں کو شادی میں مدعو کرنا تھا ان سے ملا کہ شادی میں ضرور آئیے۔ اس نے طارق کو بھی شادی میں مدعو کیا لیکن اس نے جواب دیا کہ دوست میں کسی کام سے لاہور جا رہا ہوں، جلد واپس آ گیا تو آ جاؤں گا۔ شادی کا دن قریب آ گیا مگر طارق شادی پر نہیں آیا۔ پہلے بھائی کا نکاح ہوا پھر میرا۔ ایک دن کے وقفے سے شادیاں ہوں۔ بھائی کی دلہن گھر آ گئی پھر اگلے دن میں ڈولی روانہ کی گئی۔ شادی کی پہلی رات میری دلہن نے مجھ سے کچھ الٹے سیدھے سوالات کیے جس کی وجہ سے میں سے بیزار ہو گئی اور ہماری نہ بنی تو وہاں ایک ہفتہ میرا جہنم جیسا گزرا۔ ہفتے بعد میرا شوہر مجھ کو لے کر میکے آیا اور میرے والد کو کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھیں، میرا اور اس کا گزارا نہیں ہوگا۔ جب وہ چلا گیا اور میں نے اپنا پرس کھولا تو اس میں کچھ کاغذات رکھے تھے۔ جب میں نے ان کو پڑھا تو بے ہوش ہو گئی۔ مجھے طلاق ہو چکی تھی اور میں بیچاری کہیں کی نہ رہی تھی۔ سال ایسے ہی گزر گیا۔ اب نہ طارق مجھ سے مل سکتا تھا اور نہ میرا گھر آباد ہو سکتا تھا۔ واقعی اس نے سچ کہا تھا کہ مرد کا اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ شادی سے پہلے کی محبت سے عورت ہی زبردست خسارے میں رہتی ہے۔ 1 سال بعد گاؤں گئی۔ رابعہ کو میری آمد کا پتہ چلا تو وہ مجھے اپنے گھر لے گئی۔ اتنے دنوں بعد میں نے طارق کو دیکھا تھا۔ وہ پہلے سے اچھا لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھیں خیرہ ہو گئی مگر میری مرجھائی ہوئی صورت سے وہ مایوس ہوا کیونکہ ایک دکھ تھا جو اندر ہی اندر مجھے گلا رہا تھا۔ طارق نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ تم رخسانہ سے شادی کر لو کیونکہ کسی کی جان بچانا بھی ایک مسلمان کا فرض ہے۔ طارق نے اپنے والدین سے کہا کہ رخسانہ مطلقہ ہو گئی ہے اور میں ایک ایسی لڑکی کو سہارا دینا چاہتا ہوں جس کو بے قصور سزا ملی ہے۔ اس کے والدین پہلے تو راضی نہ ہوتے تھے پھر اس کی شرط پر راضی ہوئے کہ اگر رخسانہ یہ لکھ کر دے دے کہ اسے تمہاری دوسری شادی پر اعتراض نہ ہوگا تو پھر ہم اس رشتے کو قبول کر لیتے ہیں کیونکہ ہم تیری شادی اپنی پسند اور مرضی سے کرنا چاہتے ہیں۔ طارق نے یہ بات بتائی تو میں نے کہا کہ میں یہ لکھ کر دینے کو تیار ہوں، مجھے سوکن بھی قبول ہوگی اگر مجھے تم مل جاؤ۔ میں نے تحریر لکھ کر دے دی پھر ہماری شادی ہو گئی کیونکہ میں طلاق یافتہ تھی اور والدین کو طارق سے اچھا رشتہ کہاں مل سکتا تھا۔ آج ہم خوش خرم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمارے 6 بچے۔ میرے ساس سسر نے مجھ پر سوکن نہیں ڈالی اور نہ طارق نے دوسری شادی کی مگر سب کو دکھ ضرور ہے کہ مجھ پر مطلقہ کا داغ لگا ہے اور میں سوچتی ہوں کہ یہ سزا مجھے بلا وجہ نہیں ملی بلکہ جو خطا محبت کے فریب میں سرزد ہوئی اس کی سزا ملنی تھی سو مجھے ملی۔ طارق سے میری محبت سچی تھی۔ اللہ نے بالآخر میری توبہ قبول کی اور دعا بھی قبول کی اور مجھے طارق کی بیوی بنا دیا۔
کاش میری شادی طارق سے پہلے کسی اور سے نہ ہوئی ہوتی، درمیان میں جو ایک خلیج اور ایک خلش نے جنم لیا ہے وہ نہ ہوئی، مگر یہی میرا نصیب تھا، اور نصیب کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے۔ پھر بھی شکر کرتی ہوں کہ ساس سسر نے مجھے قبول کر لیا، اور اب میں اپنے گھر کی چھت تلے بچوں کے ہمراہ سکون کی زندگی بسر کر رہی ہوں۔